دوسری اہم بات جس کی طرف شروع میں ہم نے بات کی کہ اگر وہ ایک ہی مثال جب نہیں ملتا ہے، ایسی صورت میں بھی اس پوتے کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یا اس کی کفالت کس کے ذمہ ہوگی؟ شریعت میں اس کے بارے میں تفصیلات کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ دنیا کے نظام میں بھی محروم طبقات کے لیے بڑا انتظام ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، قوانین بھی بنتے ہیں، اور ہماری شریعت جو سراسر فطرت کے بھی مطابق ہے اور عین رحمت ہے. یہاں جب جو لوگ ہمارے ہم مذہب نہیں، جو لوگ ہمارے رشتہ دار نہیں، وہ ضرورت مند ہوں، جس عنوان سے صحیح، ان کی فکر کا حکم ہے اور ان پر خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے. حتیٰ کہ بعض مواقع میں قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی بات کہی گئی. سورہ بقرہ کی معروف آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس میں ایمان کے ذکر کے بعد مال کو مختلف مواقع میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے. پھر آیا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. تو جب عام انسانی نظام میں ان چیزوں کی طرف بڑی توجہ ہے، بیوہ، مسکین، غریب، پریشان حال، تو ہمارے یہاں تو یہ نظام بڑا مضبوط اور معروف ہے. زکوٰۃ کا پورا نظام جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت مندوں کا ہر طبقہ آ گیا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی صاحب وسعت ہے لیکن اتفاق سے فی الحال کچھ ایسی صورت ہو گئی، سفر میں ہے، پیسے نہیں ہیں، شریعت نے زکوٰۃ اس کو دیا. تو یہاں تو اس کا سوال ہی نہیں تھا. بیوہ، یتیم، ان کی کفالت کی بڑی ہی تاکید اور بڑی ہی تعریف و توصیف ہے. عام یتیم یعنی مسلمانوں کا یتیم جو اجنبی ہو یا رشتہ دار ہو، دور دراز کا گھر کا نہ ہو، اس کی کفالت، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ یتیم گھر کا ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا شفقت اور محبت کا، اس کی بڑی فضیلت. ایک صاحب نے اپنے دل کی سختی کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا یتیم ہو، اپنے گھر کا یتیم ہو اور شریعت اس کا نظام نہ بنائے؟ شریعت نے کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اولاً تو گھر کے لوگ، قریبی رشتہ دار، جو لوگ خاص طور سے وراثت کے نظام سے تعلق رکھتے ہیں، حقدار و حصہ رکھتے ہیں، ان کو مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنے قرابت کے حق اور وراثت کے حق کے مطابق فکر کریں ایسے لوگوں کی کہ جو کسی وجہ سے محروم ہیں اور ضرورت مند ہیں، وہ فکر کریں. اور پھر قریبی رشتہ داروں کے بعد آگے دوسرے رشتہ دار جو ہیں ان پر ذمہ داری ڈالی ہے، وہ فکر کریں. پھر معاشرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے، درجہ بدرجہ، حتیٰ کہ یہ ذمہ داری نیچے سے چلتی ہے اور حکومت اور حکام تک پہنچ جاتی ہے. آخری پر ایسے دادا کے لیے کوئی حکم ہے؟ بالکل ہے. میں اسی کو ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی ظاہر بات ہے کہ اپنا یتیم ہے، اس کا پورا مستقبل ہے. صورت ایسی ہو گئی کہ ترکہ جائیداد مال ہے دادا کے پاس، لیکن شریعت کے ضابطے میں یتیم کو ملنا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اپنی زندگی میں اس کی کفالت تو دادا کو کرنی ہی کرنی ہے، یعنی اس کے خرچ کی پوری ذمہ داری اٹھانا، یہ کرنا وہ کرنا. چونکہ اس کا باپ نہیں رہ گیا تو اب وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا دوسرا بیٹا ہے، وہ بھی صاحب اولاد ہے، ترکہ اس کو مل جائے. اور ایک بیٹا جو میرا مر گیا ہے، اس کی اولاد کو ترکہ نہیں ملے گا. تو دادا کا فرض بنتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا نظام اپنی املاک میں بنا جائے
کہ جس کے واسطے سے ان یتیم پوتوں کی کفالت کا اطمینان ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں باقاعدہ ان کو ہبہ کر دے، زمین ہے، مکان ہے، کھیت ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی شکلیں ہوں اس کی زندگی میں جیسا شعور تک بچے پہنچ گئے، اپنے ہاتھ پیر کے ہو گئے تو ان کے حوالے کر نہیں، کہ ان کے نام باقاعدہ ہبہ کریں، اور یا وصیت کریں۔ وصیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وارث نہیں ہیں، دراصل وصیت سے آج شریعت میں انہی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس میں قانون سے بھی سہولت ہوتی ہے اور تھوڑا معاشرہ بھی لحاظ کرتا ہے۔ ظاہر ہے دادا کا ایک فرض یہ بنا، زندگی میں باقاعدہ دے دو، قبضہ دے دو، لکھا دو، ان کا بنا دو، یا کم از کم ترکے کی نسبت سے وصیت کر جاؤ، تو تہائی ترکے میں ظاہر ہے کہ انسان کو حق ہے کچھ بھی تصرف کرنے کا، تو اس میں محروم پوتے کے لیے بھی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ پھر دادا کے بعد ظاہر بات ہے کہ اگر چچا ہے، قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ہے وغیرہ ذالک، تو ان لوگوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فکر کریں، اس کی قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ فکر کریں، اور پھر اسی کے ساتھ یہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہماری شریعت نے جو نظام بنایا ہے اس میں ایسا نہیں کیا ہے کہ کوئی لاوارث ہو کر ضائع ہو جائے۔ کسی بچے کی اگر کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوگا تو طے ہے کہ وہ 99% ضائع ہو جائے گا، وہ معاشرے کے لیے کیا بنے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے شریعت نے نسب وغیرہ کے نظام میں کچھ ایسا رکھا ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہونے پائے حتی الامکان کہ جس کے لیے یہ ہو کہ بھائی تمہارا تو کوئی باپ نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں، جاؤ، جو بچہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یتیم کو بے یار مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو دادا کا فرض بنتا ہے، پھر چچا کا فرض بنتا ہے، جو لوگ اس درجے میں ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کو کچھ دیں، ہبہ کریں وغیرہ ذالک کریں۔ ہبہ کیے بغیر ہی فرض بنتا ہے، لیکن زیادہ بہتر بات ہے کہ باقاعدہ ہبہ کر دیں، ملکیت ہو جائے، اس کو واضح کر دیں، تاکہ بسا اوقات جو تنگ ذہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اعزا ہوتے ہیں، قریبی بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ مولانا، چونکہ لوگوں میں یہ مسئلہ صحیح طریقے سے لوگوں کے اندر واقفیت نہیں ہے، تو ایسے بسا اوقات یہ مثالیں ملتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں کہ ایسے بچوں پہ ظلم ہو جاتا ہے، نہ صرف نہ ملتا ہے بلکہ جو کچھ مل سکتا ہو اس سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ تو کیا اس تناظر میں کچھ بیداری پیدا کرنے کی اس خاص انداز میں ضرورت ہے؟ صحیح ہے۔ دیکھیے، شریعت کے بہت سے مسئلے بڑے موٹے موٹے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب جیسے یہی ہے بھائی، ایک باپ مرا، دو بیٹے ہیں، یا ایک بیٹا مر چکا ہے، اس کی اولاد ہے، یہ تو سب کو پتا ہے ہمارے یہاں کہ یتیم کا کیا حق ہے، اس کا بھی حق ہے، جو کچھ بھی ساری چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود جب مزاج صحیح نہیں ہوتا ہے تو تمام طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ بھائی بھائی کا حق مار لیتا ہے، بھتیجا تو بہت دور کی بات ہے، تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں حسب موقع اس انداز کی چیزیں سامنے لانی چاہیے لوگوں کے کہ دیکھو شریعت نے یہ حق رکھا ہے، اور صرف یہی نہیں لانا چاہیے کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے، اس کی فکر کریں اور اس کا نظام بنائیں۔ یہ بھی لانا چاہیے کہ جو لوگ حق تلفیہ کرتے ہیں تو ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ بڑی زیادتی ہے، جس کا انجام آخرت میں بھی برا ہوگا، اور ان چیزوں کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوتا کہ دوسروں کا حق، زمین جائیداد وغیرہ مان لیا۔ تو یہ چیزیں تو ساجد کے ائمہ بھی اس میں رول ادا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن جو خطاب ہوتا ہے، اور جمعے میں خطاب ضرور ہونا چاہیے حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس میں ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے یہ سارے جو موضوعات ہیں حسب موقع آتے رہنے چاہیے۔ جو بھی ہمارے مسئلے ہیں، عقائد وغیرہ کی باتیں جیسے مناسب آتی ہیں، ایسے ہی معاملات کی، معاشرت کی، حقوق کی 10-15 منٹ کے بیان میں مختصراً آنا چاہیے۔ 365 جمعے سال میں ہیں، ہر جمعے میں اگر ایک منظم طور پر کچھ بات اس طرح کی کہی جائے
تو اس کا نفع بہت ہوگا، اچھا پیغام ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ عوام میں جمعے کی نماز کا بڑا اہتمام ہے، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی۔ ایک طبقہ 90% یا اس سے آگے وہ ہے کہ جو جمعے کے علاوہ بقیہ نمازوں میں آتا نہیں، اور آئے تو کچھ زیادہ وقت بھی نہیں دیتا۔ مثال آئے مسجد میں بیٹھے، کوئی مجلس ہو بھی رہی ہے تو پھر وہ اس میں شریک نہیں ہوتے، لیکن جمعے میں لوگ وقت دیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سارے موضوعات جو اس طرح کے ضرورت کے ہیں یہ لوگوں کے سامنے لانے چاہیے اور رکھنے چاہیے۔ کچھ حضرات کے دل میں صحیح ایک داعیہ جذبہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ خیر کی شکلیں سامنے آئیں گی۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام تفہیم شریعت، اور آج ہم نے بات کی بہت ہی اہم موضوع پہ کہ یتیم پوتے کے لیے شریعت میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ مولانا ہمارے جو آج مہمان تھے حضرت مولانا عبید اللہ صدی صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور دوسروں تک بھی اس مسئلے کو پہنچائیں، تاکہ نہ صرف غلط فہمی دور ہو بلکہ جو حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔